الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تقریبی درجہ توقید کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگست کے مہینے میں 2 اگست تا 31 اگست 2021 یہ کورس ہوا، اور اس میں لیکن پڑھائی کے ایام صرف 14 تھے، اور آج اس کا پڑھائی کا 11واں دن ہے، اور آج ہے 25 اگست 2021، اور آج کا ہمارا جو باب ہے وہ ہے سمت قبلہ۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم سمت قبلہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی بندہ ہو تو کیلکولیشن کے ذریعے سے سمت قبلہ کیسے پہچانے گا، تو اس چیز کو انشاءاللہ عزوجل آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، سمت قبلہ پوری دنیا کا ایک ہی سمت میں تو ہو نہیں سکتا۔ سمت قبلہ مختلف طرفوں میں ہوگا۔ جی، ہمارے مظہر احمد نے میسج کیا ہے کہ کیا ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے۔ یہ میری سکرین شیئرنگ ہو رہی ہے، آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ اچھا، آواز نہیں آ رہی۔ جی ابھی آواز آن کی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تقریبی درجہ توقید کورس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہے 25 اگست 2021، اور ہماری کلاس کا 11واں دن ہے، اور اس مہینے میں یعنی ٹوٹل کورس کی کلاسز جو تھیں وہ 14 تھیں، آج 11ویں کلاس ہے۔ آج ہمارا ہے باب نمبر 7 سمت قبلہ۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ جو ہے کہ ہم پڑھیں گے آج۔ عام ایک عوام کی تعداد ہے جس کا کانسیپٹ ہے کہ قبلہ مغرب کی جانب ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی قابل نظر ہے، پھر وہ یہ بھی ساتھ میں سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا کا قبلہ ہی مغرب ہوتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ صاف سی بات ہے کہ قبلہ سے کچھ لوگ مغرب کی جانب بھی ہیں تو ان کا قبلہ مشرق کی جانب ہوگا، اسی طرح سے جو کعبۃ اللہ سے شمال کی جانب ہوگا تو اس کا قبلہ جنوب ہوگا، اور جو جنوب کی جانب ہوگا اس کا قبلہ شمال ہوگا۔ تو چاروں سمتوں میں کسی بھی طرف قبلہ سمت قبلہ ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم اسی چیز کو پڑھیں گے۔ سمت قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سمت قبلہ کی تعریف کلاس کے شروع میں پڑھی تھی، ابتدائی دنوں کے اندر، کہ سمت قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ دائرہ افق کا وہ نقطہ جس کی طرف منہ کرنے سے کعبے کو منہ ہو جائے تو اسے سمت قبلہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے اسی چیز کو یعنی اسی تعریف کو بیان کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، دیکھیے بیچ میں، یہ اس کا پورا دائرہ افق ہے، یہ گرین کلر کا اس کا پورا یہ یہاں تک افق ہے۔ گرین کلر جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ اس کا افق ختم ہو جاتا ہے، لیکن کعبہ معظمہ صاف سی بات ہے اتنا دور ہے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ تو اب پورے دائرہ 360 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس دائرے کا وہ نقطہ جس کی طرف وہ منہ کرے، رخ کرے، تو ساتھ میں کعبہ کو بھی منہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ایک مثال بنائی گئی ہے، دیکھیے اس کا کٹ کٹ کرتی لائن گزر رہی ہے اس شخص سے، اور یہ کعبہ معظمہ تک جا رہی ہے، لہٰذا یہ اس کے لیے، اس شخص کے لیے یہ سمت
قبلہ ہے، ساتھ میں دائرہ افق کا بھی نشان بتایا گیا ہے۔ اور چونکہ اس وقت میں پاکستان کے اندر موجود ہوں تو میں نے پاکستان کے حساب سے ہی بتایا کہ مغرب سے تقریباً پاکستان کے اکثر شہروں کا قبلہ جو ہے وہ اکثر سے مراد 99.99 کہہ لیں کہ مقامات کا جو قبلہ ہے وہ مغرب سے مائل با جنوب ہی ہے۔ اب مغرب عین مغرب نہیں ہے بات، اب یہاں پر بھی اس عوام کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ عوام جو سمجھتی ہے کہ عین مغرب کی طرف قبلہ ہے۔ عین مغرب کی طرف قبلہ ہر جگہ کا ہو ضروری نہیں، بعض مقامات کا ہوتا بھی ہے، لیکن بعض مقامات کا عین مغرب نہیں ہوتا بلکہ مغرب سے کچھ ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ اکثر شہروں کا ایسا ہی ہے کہ مغرب سے ہٹا ہوا ہے، کسی کا کم ہٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ سامنے آپ کے تقریباً 10-12 درجے ہٹا کر بنایا گیا ہے، یہ جو نشان ہے یہ آ رہا ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے کتاب سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذرا کہ اس فارمولے کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ فارمولے کی مدد سے ہم کیسے سمت قبلہ کو پہچانیں گے۔ یقیناً استقبال قبلہ شرائط نماز سے ہے۔ اس کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ توضیح التوقیت صفحہ 189 پر فرماتے ہیں کہ حیت کے ضروری مباحث میں ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے، افسوس کہ لوگ اس قدر غافل ہیں۔ عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا جاننے والوں کی طرف ہدایت کرے۔ سمت قبلہ معلوم کرنا انتہائی آسان ہے، ذرا سی توجہ اور کیلکولیٹر کی مدد سے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ نوٹ: کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کا عرض بلد 21 درجے 25 دقیقے اور طول 39 درجے 50 دقیقے ہے۔ یاد رکھیے، ہم دنیا کے کسی بھی مقام کا اگر نکال لیں ہوں گے تو ظاہر ہے اس مقام کا تو عرض و طول تبدیل ہوگا، لیکن کعبہ معظمہ کا عرض و طول چونکہ ایک ہی ہے تو وہ ایک ہی رہے گا، وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ طریقہ: سب سے پہلے فصل طول معلوم کریں گے، اور فصل طول معلوم کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، طول بلد مائنس طول کعبہ۔ اگر کسی کے ساتھ مائنس لگتی ہوگی، فرض کریں طول بلد کے ساتھ مائنس لگتی ہوگی تو وہ ساتھ میں مائنس بھی لگائیں گے، اور طول کعبہ تو ویسے ہی مشرقی دنیا کے اندر ہے لہٰذا اس کے ساتھ تو مائنس نہیں آتی، اور جو کہ مغربی دنیا کا اگر طول بلد آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ مائنس آئے گی، لہٰذا اسی طریقہ کار کے مطابق ہم اسے حل کریں گے۔ نوٹ: اگر جواب پلس میں آئے تو فصل طول شرقی اور مائنس میں آئے تو غربی ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ اگر جواب پلس میں آیا تو ہم جس مقام کا نکالنے جا رہے ہیں وہ مقام مشرق میں ہے، اور اگر مائنس میں آیا تو مطلب یہ کہ فصل طول غربی ہے، اور فصل طول غربی ہونے کا مطلب کہ یہ مقام جس کا ہم سمت قبلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں یہ کعبہ معظمہ سے مغرب میں واقع ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر ہم کعبہ معظمہ سے کر رہے ہیں۔ اب جو جدید فلکیات دانوں کے اصول کے مطابق چاہے مقام وہ مشرقی دنیا میں ہے، لیکن کعبے سے اگر مغرب کی جانب آ گیا تو وہ اس کو ہم مغربی مقام ہی کہیں گے، فصل طول اس کا غربی ہی آئے گا۔ نقطہ اعتدال: نقطہ اعتدال کا مطلب کہ مشرق یا مغرب یہ ایک خاص پوائنٹ ہے۔ جیسے ہم نے جو دائرے کی تقسیم کاری پڑھی تھی، اس دائرے کی تقسیم کاری کے اندر ہم دوبارہ دائرے کی طرف چلتے ہیں، لیکن پہلے نقطہ اعتدال پڑھ کے پھر دوبارہ آتے ہیں اس طرف۔ فصل طول شرقی ہو تو نقطہ اعتدال مغرب، اور فصل طول غربی ہو تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر فصل طول شرقی ہے مطلب وہ مقام کعبہ معظمہ سے مشرق میں واقع ہے، تو اب یہ اپنا رخ کس طرف کرے گا؟ یہ اپنا نقطہ اعتدال کس جگہ کو مانے گا؟ تو یہ اپنا رخ جو ہے وہ مغرب کی جانب کرے گا،
اور اگر کوئی مغرب کی جانب ہوگا تو اپنا رخ مشرق کی جانب کرے گا. لہٰذا ہم ابھی ایک دائرہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تصویر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھیج دی جائے گی. تو یہ ہاتھوں ہاتھ آپ کے گروپ کے اندر ہی میں بھیج دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ دائرہ ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ دائرے کے 360 درجات ہوتے ہیں. اور جدید جو کمپاس ہے، کمپاس کے اندر بھی اسی طرح سے کیا ہوتا ہے. 360 والا ایک کمپاس بنایا گیا ہے اور ہماری کیلکولیشن بھی کمپاس کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے. تو اس حساب سے جو فلکیات دانوں نے مانا ہے وہ 0 مانا ہے شمال کو، 0 درجہ شمال ہوگا. اب یہ گھڑی وار گھماتے ہیں، یہاں پہ تو خیر اوپر کی جانب چلایا گیا ہے لیکن اس کو گھڑی وار گھمائیں گے اور 0 سے مشرق کی جانب آئیں گے، یعنی 0 سے دائیں جانب آئیں گے. تو یہ 90 درجے پر مشرق، 180 پر جنوب، 270 پر مغرب اور پھر 360 پر مشرق ہوگا. یہ یعنی یہ تو دائرہ اینٹی کلاک وائز بنایا گیا ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کو وہاں پر ہم یہ کہ جو کمپاس ہوتا ہے ہمارا یہ کلاک وائز بنایا ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی اس کی تقسیم کاری. اب اس اعتبار سے ہی جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ عین مغرب یا عین مشرق، عین مشرق بنے گا 90 درجے پر اور عین مغرب بنے گا 270 درجے پر. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ عین مشرق سے کتنا ہمارا قبلہ سائڈ پر ہے. اب وہ 90 سے ظاہر سی بات ہے کم بھی ہو سکتا ہے اور 90 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر مغرب ہوگا قبلہ تو وہ 270 سے کم بھی ہوگا اور زائدہ بھی ہوگا. ہمارا جیسے پاک و ہند کا قبلہ جو ہے وہ مغرب ہے، تو عین مغرب تو نہیں ہے، مغرب سے کچھ ہٹا ہوا ہے. تو کس شہر کا قبلہ کتنا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ہم کیلکولیشن کریں گے تو 270 سے کچھ مائنس ہو جائے گا یا پلس ہو جائے گا، کچھ تو ہوگا. یہ نقطہ اعتدال کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ فصلۃ الشرقی ہو تو نقطہ اعتدال مغرب، فصلۃ الغربی ہو تو نقطہ اعتدال مشرق ہوگا. فی الحال فصل طول سے ہمیں صرف یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے مشرق کی جانب منہ کرنا ہے یا مغرب کی جانب. 2 ہی باتیں ہوں گی، یا تو مشرق ہوگا یا مغرب ہوگا. اب قدر انحراف از نقطہ اعتدال معلوم کریں گے. اب قدر انحراف کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عین مغرب یا عین مشرق سے کتنا ہم نے سائڈ پر ہونا ہے. تو یہاں پر اب وہ درجات آئیں گے. اس کے لیے ایک فارمولہ اسی کتاب کے اوپر دیا گیا ہے، لیکن یہ فارمولہ جو ہے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ایک اور فارمولہ ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر زیادہ آسانی ہے. وہ آسانی کیا ہے؟ دیکھیے آپ نے شروع میں لکھا tan انورس بریکٹ اوپن سائن فصلۃ التقسیم، یہ سارا کرتے گئے، آخر میں ایک اکیلا انورس آ رہا ہے. ہمارے بعض طلبہ کرام اس پر پریشان ہو جاتے ہیں اکیلا انورس کیسے لکھنا ہے. اس کا بالکل طریقہ کار ہے، ایسا نہیں کہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے. کیلکولیٹر کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے x-1، اس طرح لکھا ہوتا ہے x آگے انورس کا نشان ہوتا ہے، -1 میں نے بول دیا، یہ انورس کا نشان ہوتا ہے. اس کو دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ انورس آ جائے گا. لیکن ایک اور فارمولہ ہے جس کے اندر یہ انورس نہیں لکھنا پڑتا، یہ آخر والا انورس نہیں لکھنا پڑتا. tan انورس لکھنا ہے تو آپ نے شفٹ کا بٹن دبا کر tan کا بٹن دبائیں گے تو آپ کا
tan इनवर्स आ जाएगा। वो फार्मूला क्या है, अभी आपको वो फार्मूला दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी ये जो तस्वीर है जो आपको अभी दिखाई गई समते किबला के वाले, इसके ऊपर वही फार्मूला मैंने लिखा है। tan इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन cos अर्ज बलद tan अर्ज काबा माइनस साइन अर्ज बलद, ये माइनस है साथ में, माइनस साइन अर्ज बलद cos फसल तूल ब्रैकेट बंद तकसीम साइन फसल तूल डबल ब्रैकेट बंद। ये मैंने उस हिसाब से बना दिया कि अगर ब्रैकेट वाला कैलकुलेटर ना हो, अगर कैलकुलेटर ऐसा है कि जो ब्रैकेटें खुद ओपन कर देता है साइन cos tan के साथ, तो ऐसी सूरत में जैसे cos के साथ ब्रैकेट ओपन करेगा, आपने अर्ज बलद लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देनी है। tan के बाद ब्रैकेट ओपन करेगा, अर्ज काबा के बाद बंद कर देनी है। साइन के बाद ओपन करेगा, अर्ज बलद के बाद बंद कर देनी है। cos के बाद ओपन करेगा, फसल तूल के बाद एक वो बंद कर देनी है और दूसरी फार्मूले की, यहाँ पर दो बंद हो जाएंगे। इस तरह साइन के साथ ही ओपन करेगा, फसल तूल के बाद बाज़ कैलकुलेटर चाहते हैं कि दो ही आप बंद करें, बाज़ चाहते हैं कि आप तीन बंद करें। आप कैलकुलेटर देख लें, अगर दो बंद करने पर ब्रैकेटें आपको वो जवाब निकाल के दे रहा है तो फाबिहा, और अगर तीन बंद करने पर वो सिंटैक्स एरर या इस तरह की कोई चीज़ दे रहा तो समझ आइए कि यहाँ पर ज़्यादा ब्रैकेटें बंद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दो ही बंद कर लें काफ़ी है। और इस शुरू वाले tan इनवर्स के साथ भी ब्रैकेट ओपन करेगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि वैसे भी हमें ब्रैकेट की हाजत थी, लिहाजा यहाँ पर कोई भी मसला आपको नहीं आएगा। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अभी इंशाल्लाह जो इसको हम प्रैक्टिकली भी हल करेंगे, लेकिन मिसाल को देखकर आगे हम पहले मिसाल देखते हैं, फिर हम फार्मूला हल करते हैं बाकायदा वीडियो की सूरत में। नोट कदर इनहराफ। अब देखिए, अब हमने कदर इनहराफ मालूम कर लिया। अगर प्लस में आए तो इनहराफ तो नुक्ता एतदाल से दाएं जानिब, यानी आपने आप मशरिक़ की जानिब मुँह करके खड़े हैं। अब कदर इनहराफ प्लस में आ गया तो मतलब यह है कि जितने दर्जे प्लस में लिखा हुआ आएगा आपके पास जवाब, आपने ऐन मशरिक़ से उतने दर्जे दाएं जानिब मुड़ना है, राइट साइड पे मुड़ना है आपने। और अगर माइनस में आ गया तो उल्टी जानिब मुड़ना है मशरिक़ की तरफ। यही हाल मगरिब में, आप मगरिब में मुँह करके खड़े हैं, अगर प्लस में जवाब आ गया तो आपने दाईं तरफ मुड़ना है, माइनस में आ गया तो अपने बाईं तरफ मुड़ना है। दूसरे अल्फाज में आपने 0 से शिमाल लिया, 90 पर मशरिक़, 180 पर जुनूब, 270 पर मगरिब, फिर 360 पर ऐन शिमाल हो गया। अब आपका अगर जवाब प्लस में आया तो आपने अगर मशरिक़ की जानिब किबला है तो 90 में प्लस कर लें उतने दर्जे, और अगर मगरिब में है तो 270 में उतने प्लस कर लें, जो नंबर आएगा प्लस कर लें या माइनस कर लें, जो भी कर लें, तो वो आपके उतने दर्जे आपके किबले के बनेंगे। ठीक है। मिसाल नंबर 1, समत किबला बराए कराची। कराची का समत किबला हम मालूम करेंगे। अर्ज़ बलद है कराची का 24 दर्जे 54 दकीके, तूल बलद है 67 दर्जे 4 दकीके। फसल तूल, सबसे पहले फसल तूल मालूम किया तो तूल बलद माइनस तूल काबा, तूल बलद कराची का 67 दर्जे 4 दकीके, क्योंकि ये भी मशरिक़ की दुनिया में है, लिहाजा इसके साथ कोई माइनस नहीं लगा। ये अगला माइनस फार्मूले का लगा, और 39 दर्जे 50 दकीके तूल काबा लगा। जवाब आया 27 दर्जे और 14 दकीके। फसल तूल 27 दर्जे 14 दकीके प्लस में आया, लिहाजा फसल तूल शर्की नुक्ता एतदाल मगरिब हुआ, यानी रुख अपना मगरिब की जानिब करना है नमाज पढ़ने के लिए। अब ये पूरा नीचे वाला फार्मूला लिखा, फार्मूला वही जो ऊपर बताया गया था वो लिखा, लेकिन जो मैंने आपको जदीद फार्मूला बताया इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिस उस पर करेंगे। ये पूरा फार्मूला हल किया तो जवाब आया -2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिये। इस जवाब से आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अपने जवाब की जानिब चलते हैं और कैलकुलेटर के ऊपर देखते हैं आया कि क्या जवाब आया था। ये देखिए, ये कैलकुलेटर है हमारे सामने, और इसको मैंने आगे चलाना शुरू किया। 67 दर्जे 4 दकीके माइनस 39 दर्जे 50 दकीके। ये सबसे पहले फसल तूल मालूम किया तो देखिए नीचे जवाब वही आया 27 दर्जे 14 दकीके। अब हमने यही फसल तूल उस लंबे बड़े फार्मूले में लिखना है, और ये फार्मूला वो है जो मैंने आपको तस्वीर के अंदर बताया।
अब हम आगे चले। आगे चलने में क्या हुआ कि AC का बटन दबाकर सारा कुछ मिटा दिया। अब पूरा फार्मूला लिखेंगे, वो जो बड़ा फार्मूला था tan इनवर्स। देखिए tan इनवर्स के साथ ही इसने एक ब्रैकेट कैलकुलेटर ने ओपन की, हमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर 2 ब्रैकेटें चाहिए। हमने यहाँ पे साथ में दूसरी ब्रैकेट भी ओपन कर दी। इसके बाद आ गए ब्रैकेट डबल ब्रैकेट ओपन, कॉस के साथ ब्रैकेट ओपन हुई, टेंशन नहीं। कॉस अर्ज़े बलद लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर दी। आगे फिर टैन ब्रैकेट ओपन हो गई, अर्ज़े काबा 21 दर्जे 25 दकीके, हाथों हाथ ब्रैकेट बंद कर दी। माइनस साइन अर्ज़े बलद लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर दी। कॉस फसले तूल जो हमने निकाला था 27 दर्जे और 14 दकीके, ब्रैकेट बंद। तकसीम, अब देखिए यहाँ पर वैसे कॉस के बाद एक ब्रैकेट बंद हो रही थी, तो हमने क्या किया, दूसरी ब्रैकेट जो बंद की जो कॉस के साथ ओपन हुई थी, ये एक वो बंद हुई और एक फार्मूले की बंद हुई, इस वजह से 2 ब्रैकेटें आ गई। तकसीम साइन फसले तूल 27 दर्जे 14 दकीके। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 ब्रैकेटें मैंने लगाई तो जवाब नहीं दे रहा ये कि ये कैलकुलेटर मसला कर रहा है, तो लिहाजा क्या किया, एक ब्रैकेट मिटा दी। जैसे एक ब्रैकेट मिटाई नीचे जवाब आ गया इशारी निज़ाम के अंदर। तो इशारी निज़ाम के अंदर जवाब आने की सूरत में बराबर का बटन दबा के फिर सित्तीनी बटन एक दफ़ा दबाएंगे तो ये देखिए जवाब आ गया -2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिये। ये वही जवाब है जो किताब के ऊपर भी दर्ज है खैर, और ये यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली तौर पर बाकायदा हल किया। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको दर्जा आज का मुकम्मल होने के बाद आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। चूँकि कदर इन्हिराफ 2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिये ये मनफी है, लिहाजा नुक्ता एतदाल यानी मगरिब से इन्हिराफ जुनूबी होगा, क्योंकि मगरिब से अगर हम उल्टी जाने मुड़ेंगे तो जुनूब आएगा, साफ सी बात है। तो इसे यूँ लिखेंगे कि समत किबला बराए कराची नुक्ता मगरिब से माइल ब जुनूब 2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिये है, या फिर इंग्लिश में बताना चाहें किसी को कहेंगे साउथ फ्रॉम वेस्ट 2 दर्जे 19 दकीके 36 सानिये है। आगे दूसरी मिसाल हम पढ़ने पर इक्तिफा करते हैं। सामने लिखा हुआ है समत किबला बराए वाशिंगटन DC अमेरिका। अब अमेरिका का मामला चूँकि हमसे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हम कहते हैं कि अमेरिका हमारे पाँव के नीचे, तो क्योंकि उसका तूले बलद और हमारे तूले बलद के अंदर काफ़ी फ़र्क है। लिहाजा देखिए इसका अर्ज़े बलद क्या है 39 दर्जे 41 दकीके, लेकिन ये शुमाली है तो इस वजह से प्लस में आएगा। तूले बलद इसका है 77 दर्जे 2 दकीके और ये गरबी है, इस वजह से इसके साथ माइनस आएगा तूले बलद के साथ। फसल तूले बलद माइनस तूले काबा, क्या हमने किया -77 दर्जे 2 दकीके तो माइनस में। आगे फिर -39 दर्जे 50 दकीके, ये माइनस फार्मूले का है अगला। ये टोटल जवाब आ गया -116 दर्जे 52 दकीके। फसल तूल -116 दर्जे 52 दकीके आया, लिहाजा फसल तूल गरबी नुक्ता एतदाल मशरिक हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि इसका फसल तूल गरबी है, ये मगरबी दुनिया का मुल्क है, और इसका ये अब रुख कहाँ करेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये अपना रुख करेंगे मशरिक की जानिब। अब हमने पूरा लंबा फार्मूला हल किया, यही फार्मूला हल भी कर सकते हैं, वो फार्मूला आप हल कर लें तो आपके लिए आसानी होगी जो मैंने आपको बताया। चूँकि कदर इन्हिराफ मनफी है, लिहाजा नुक्ता एतदाल यानी मशरिक से इन्हिराफ शिमाली होगा, और इसे यूँ लिखेंगे समत किबला बराई वाशिंगटन DC नुक्ता मशरिक से माइल ब शिमाल 33 दर्जे 29 दकीके 57.03 सानिये है, नॉर्थ फ्राम ईस्ट है। ये मशरिक से शिमाली दुनिया की तरफ है। देखिए कि जवाब माइनस में आया, और यहाँ पर माइनस में आने की वजह से शिमाल की तरफ मुड़ रहे हैं, हालांकि वहाँ पर ऊपर वाली मिसाल में हम माइनस में आने की वजह से जुनूब की तरफ मुड़ रहे थे। तो ये माइनस इस चीज़ की अलामत ने नहीं देता इन्हिराफ कि प्लस में क्या आपने शिमाल की जानिब मुड़ना है या जुनूब की जानिब। ये माइनस सिर्फ ये बताता है आपने दाएं तरफ मुड़ना है या बाएं तरफ, यानी लेफ़्ट साइड पर मुड़ना है आपने या राइट साइड पे। तो आप अगर माइनस आए तो आपने लेफ़्ट साइड पर मुड़ना है यानी उल्टी जानिब, और अगर प्लस में आए तो राइट साइड पर मुड़ना है। बस ये इसके अंदर बताता है। अब आगे है मश्क 7.1 समत किबला मालूम करें। ये शहरों के नाम बताए गए हैं, लाहौर, कोयटा, बगदाद। इसके अंदर चूँकि तारीख़ का कोई अमल दखल नहीं होता,
ساتھ کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی، روزانہ کا سمت قبلہ ایک ہی رہے گا۔ تو یہ سارا آپ کو اس کے اندر آیا گیا۔ اور نگر پارکر یہ بات ہے کہ یہ جس کا سمت قبلہ شمال کی جانب ہے، پاکستان کا ایسا علاقہ قسمت والا اس لیے کہا کہ بھی یہ بہت چند یعنی کہ یہ ایک علاقہ ہے ان چند ایک میں سے جن کا قبلہ شمال کی جانب ہے، ورنہ پورے پاکستان کا قبلہ جنوب کی جانب ہی ہے، مغرب سے۔ یہ ہمارا سمت قبلہ کا ایک سٹیپ ہوا۔ ابھی ہم آگے سٹیپس کچھ باقی ہیں۔ وہ کون سے سٹیپ ہیں کہ ہم نے یہ ابھی اس کمپاس پر پڑھا کہ جو کمپاس ہمارا 360 نمبرز والا ہوتا ہے، اس کمپاس کے حساب سے ہی ہماری کیلکولیشن ہے، اور اس کمپاس پر ہم نے دیکھنا ہو تو اس نمبر پر ہی دیکھنا پڑے گا۔ وہ کیسے دیکھیں گے؟ اگر کسی نے پریکٹیکل کرنا ہو، آپ کو ضرورت پڑتی ہو، تو آپ بعد میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ذرا آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس کے لیے پھر علیحدہ سے محنت کرنی پڑے گی۔ سورج کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ سال میں 2 مرتبہ سورج کعبہ شریف کے اوپر آتا ہے، 28 مئی اور 16 جولائی۔ اس تاریخ کو عربی شریف کے معیاری وقت سے بالترتیب 12:18 یعنی 28 مئی کو 12:18 کعبہ شریف کے، عرب یعنی سعودی عرب کے 12:18، اور سعودی عرب کے ہی 16 جولائی کو 22:23۔ اور گرین وچ پر کا کیا ٹائم ہو رہا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کا ٹائم چونکہ گرین وچ سے 3 گھنٹے آگے ہے، تو گرین وچ پر 9:18 ہو رہے ہوں گے اور 9:27 ہو رہے ہوں گے۔ اور پاکستان میں چونکہ گرین وچ سے 5 گھنٹے آگے ہے، تو 9 اور 5 2 یعنی 14 بج رہے ہوں گے، دن کے 2 بج رہے ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں جہاں بھی دن ہو، سائے کی مدد سے قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ کس طرح معلوم کریں گے؟ اس طرح کہ کسی کھونٹی کو عموداً گاڑا جائے، کسی کھونٹی کو کوئی سیدھی چیز زمین پر گاڑ دیں، آسان الفاظ میں بالکل ورٹیکل، اور سائے پر کھڑے ہو کر کھونٹی کی طرف منہ کرنے سے قبلہ کو منہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ایک چیز کا سایہ کس طرف جائے گا؟ یہ اس طرف جائے گا جس طرف سورج نہیں ہوگا۔ سورج جس طرف ہے اس کے بالکل الٹی سائڈ پہ سایہ جائے گا۔ ہم سائے پر کھڑے ہو کر چیز کی طرف منہ کریں گے تو ہمارا سورج کی جانب بھی منہ ہو جائے گا، اور جب سورج کی جانب منہ ہوگا تو ضمناً کعبہ کو بھی منہ ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ سورج عین کعبۃ اللہ شریف کے اوپر ہے۔ سائے پر کھڑے ہو کر کھونٹی کی طرف منہ کرنے سے قبلہ کو منہ ہوگا۔ دیگر ممالک کے وقت معلوم کرنے کے لیے وقت گرینج میں معیاری اوقات کو جمع کر لیا جائے۔ مثلا پاکستان کے لیے 9:18 میں 5 جمع کیے 14:18 ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے لیے 9:18 میں 2 جمع کیے تو وہاں پہ صبح کے 11:18 آئے۔ یہ سورج کی مدد سے سمت قبلہ کے حوالے سے ایک بات ہوگی۔ ہر سال آپ نے سنا ہوگا کہ خبر پھیلتی ہے آج اس ٹائم پہ قبلہ اپنا درست کر سکتے ہیں، سورج خانہ کعبہ کے اوپر آئے گا، تو اس کی یہ وہی چیز آپ کو یہاں پر پڑھائی گئی ہے۔ مزید اس کی تفصیل اگر معلوم کرنے کا ارادہ ہو، مزید اس میں حوالے سے مزید بھی تفصیل ہے، طلبہ کرام کو مزید کیلکولیشنز دی جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ہمارا توقید کا اگلا درجہ پڑھنا ہوگا، اور اگلا ہمارا تحقیقی درجہ، اس کے اندر ہم تفصیل سے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ سمت نما کمپاس کی مدد سے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ کمپاس یا قبلہ نما کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے، اور کمپاس کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کی سوئی شمال کی جانب ہوتی ہے۔ تو پہلا کمپاس ہے 360 درجات والا۔ اس میں درجات کو نقطہ شمال سے گھڑی وار شمار کیا جاتا ہے۔ یوں نقطہ مشرق، جنوب، مغرب بالترتیب اس طرح سے ہوتے ہیں کہ شمال 0 پر، نقطہ مشرق 90، جنوب 180، مغرب 270 درجات پر شمار کی جاتے ہیں۔ عالمی سطح پر اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، لہٰذا اوقات الصلاۃ کے سافٹ ویئر میں بھی یہی درجات قبلہ دیے گئے ہیں۔ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے شعبہ اوقات الصلاۃ کا، اس کے اندر بھی یہی ہے، اور دعوت اسلامی کی پریئر ٹائم اپلیکیشن جو ہے اس کے اندر بھی سمت قبلہ کا یہی 360 نمبر والا کمپاس ہی دیا گیا ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں گے، اس کے اندر نیچے لکھا ہوا ہے آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں کا قبلہ اس نمبر پر ہے، یعنی کہ یہ نمبر آ رہے ہیں۔ ویسے تو وہ قبلہ بتا رہی ہوتی ہے، صرف نیچے نمبر دے رہی ہوتی ہے، تو وہ نمبر آپ دیکھیں گے 270 میں پلس یا مائنس کریں گے تو وہی آئے گا آپ کا، کیونکہ ہمارا مغرب قبلہ پاک و ہند کا۔ البتہ پاک و ہند کے علاوہ جو ہمارے طلبہ کرام ہیں تو ان کا اس حساب سے یہ نمبر 360 میں سے بتائے گا کہ کس سمت کی طرف یہ سوئی جا رہی ہے اس کی۔ عالمی سطح پر اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔
لہٰذا اوقات الصلاۃ کے سافٹ ویئر میں بھی یہی درجات دیے گئے ہیں۔ مثلا کراچی کے لیے سمت قبلہ 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے مغرب سے مائل بجنوب ہے، لہٰذا 270 سے ان درجات کو تفریق کیا، کیونکہ ہمارا تفریق میں جواب آیا تھا، تو جواب آیا 267 درجے 40 دقیقے 24 ثانیے، یہ حاصل ہوا۔ اسی طرح واشنگٹن ڈی سی کے لیے سمت قبلہ 33 درجے 29 دقیقے 57.03 مشرق سے مائل بشمال ہے، لہٰذا 90 سے ان درجات کو تفریق کرنے سے 56.5 درجے حاصل ہوئے۔ وہی بات ہے، یہ 56.5 ہیں، اگر اس کو ہم 90 میں سے مائنس کر لیں، یہ 56 کے آگے پوائنٹ میں کیا آ رہا ہے تو وہ ہمارا جواب آ جائے گا۔ ہم مائنس کریں گے 90 میں سے 33 درجے 29 دقیقے اور 57.03 ثانیے، تو ہمارے سامنے جواب آئے گا 56 درجے 30 دقیقے 2.97 ثانیہ، اور یہ جواب آئے گا جس کو راؤنڈڈ کریں گے تو وہی 56.5 آئے گا اشاری نظام میں اگر لیں گے تو۔ یہ تو ہو گیا پہلا کمپاس۔ اب آگے دوسرا کمپاس کے اوپر ہمارا فارمولہ یہی رہے گا، یاد رکھیے، ہم سمت قبلہ اسی فارمولے سے ہی نکال لیں گے جو آپ کو ابھی بتایا گیا، لیکن اگر کوئی اور نمبرز والا کمپاس ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کے اندر 360 درجات نہیں ہوتے، اس کو کیسے سیٹ اپ کریں گے؟ اس حوالے سے ایک چیز بتاتا چلوں کہ اگر آپ کوئی اور نمبر والا کمپاس لیں گے، جو کہ کئی لوگ لے لیتے ہیں، تو اس کے اندر دیا گیا ہوتا ہے کہ اس نمبر پہ آپ سوئی کو لائیں تو اس کے اندر تیر کا نشان ہے کمپاس کے اندر یا قبلہ کا نشان ہے، وہ بالکل عین کعبہ اللہ کی جانب ہو جائے گا، تو اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ غلطیاں ظاہر سی باتیں ہم پکڑ سکتے ہیں۔ اب ہمارے جو اس توقیت کورس کے ہمارے جو طلبہ کرام ہیں وہ بھی ان کی غلطیوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے دوسرا ہے 400 یا 40 نمبر پر مشتمل قبلہ نما۔ اگر 400 نمبر والا آ گیا یا 40 نمبر والا، اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ 400 ہے 40 ہے؟ صاف سی بات ہے، 400 نمبر والا ہے تو اس کے اندر 0 شمال پر، 100 پر مشرق، 200 پر جنوب، 300 پر مغرب اور 400 پر پھر شمال، اور 40 والا ہے تو وہی بات ہے، پھر اس کا 10 20 30 40 اس طرح سے ہوتا ہے، اس یعنی پورا کمپاس وہ گول ڈائل گھومے گا اور یہ نمبرز اس کے پورے ہو جائیں گے۔ اس میں ویسے اس کے اندر درجات لکھے ہوئے تو گھڑی واری ہوتے ہیں، کلاک وائز، یعنی جس طرح گھڑی کی سوئی گھومتی اس طرح لکھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے معلوم کرنا ہو کہ 360 والے نمبر سے ہمارا نمبر نکل آیا کمپاس کا، اب اس کو ہم نے 400 یا 40 والے کمپاس پر دیکھنا ہے، تو یہ نمبر کیسے تلاش کریں گے؟ اب ہم پہلے 360 والے کمپاس کو الٹا شمار کریں گے، یعنی وہی 0 پر ہی شمال رہے گا، لیکن پورے کمپاس کی گنتی ہم الٹی کریں گے۔ جیسے کراچی کا قبلہ ہم نے کیا کیا تھا، 270 سے 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے مائنس کیا تھا، لیکن اگر ہم الٹا گھماتے ہیں، شمال سے مغرب کی جانب 90 درجے بنیں گے، یہ 270 کی بجائے یہاں پر 90 بنیں گے، اور 270 سے بھی پھر آگے جا کر 2 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے ہو رہا ہے۔ اب پہلے ہم نے یہاں پہ مائنس کیا تھا، اب الٹا ہو جائے گا، اب پلس ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا 92 درجے 19 دقیقے 36 ثانیے۔ اس کو کیا کرنا ہے وہ ہم نیچے پڑھتے ہیں۔ اس میں شمال سے مخالف گھڑی وار درجات سمت قبلہ کو شمار کر کے 400 نمبر والا اگر کمپاس ہے تو جو درجہ بنے گا، جیسے 92 درجے بنا کراچی کے لیے، اس کو 0.9 پر، 40 نمبر والا ہے تو اس کو 9 پر تقسیم کریں گے، کرنے سے کمپاس کا نمبر حاصل ہوگا۔ اب جو نمبر حاصل ہوگا اس کے اوپر اگر ہم اس کی رنگین سوئی لے آئیں گے، کمپاس کے اندر 2 سوئیاں ہوتی ہیں، ایک بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہے، ایک رنگین ہوتی ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ یا تو یعنی کالے رنگ میں ہوتی ہے یا سفید رنگ میں، تو یہ جو سوئی ہے اس کو رنگین سوئی کوئی نہیں کہتا، بلیک اینڈ وائٹ سوئی کہتے ہیں۔ دوسری رنگین ہوگی، نیلے کلر میں بھی ہو سکتی ہے، لال میں ہو سکتی ہے، ہرے میں ہو سکتی ہے، اور کسی کلر میں ہو سکتی ہے، اس کو رنگین سوئی کہتے ہیں۔ تو ہم نے رنگین سوئی کو رکھنا ہے، تو رنگین سوئی ہم اس نمبر پر رکھیں گے، جو نمبر آئے گا تو اس کے اندر ایک تیر کا نشان ہوگا۔ اب تیر کا نشان بالکل قبلہ کی جانب جا رہا ہوگا، یا تو تیر کا نشان ہوگا یا پھر قبلہ کا نشان بھی دے دیتے ہیں بعض کمپاس والے۔ کمپاس کا نمبر حاصل ہوگا، کیونکہ قبلہ نما میں 360 درجوں کو 400 یا 40 پر تقسیم کیا جاتا ہے، تو وہی جواب آئے گا۔ اگر 400 تقسیم 360 کریں گے، 360 تقسیم 400 کریں گے، وہی آئے گا جواب 3.9، اور اگر 40 کریں گے تو جواب پورا 9 آئے گا۔
मसलन कराची के लिए समत किबला मगरिब से माइल ब जुनूब 2 दर्जे 19 दकीक़े 36 सानिया है। शिमाल से मुखालिफ घड़ीवार जब हमने शुमार किया तो जो आपको बताया था तरीका जिस तरीके से, तो ये आया जवाब 92 दर्जे 19 दकीक़े 36 सानिए। इन दर्जात को 400 वाले किबला नुमा के लिए 0.9 पर तकसीम करने से 102.6, 40 वाले के लिए 9 पर तकसीम किया तो 10.26 नंबर हासिल हुए। इन नंबर्स पर किबला नुमा की मखसूस सुई को रखने से किबला नुमा का मीनारा या मोनोग्राफ किबला बताएगा। अब देखिए एक गलती क्या होती है, जो हम बाज़ार से अगर कंपास लेते हैं उसके साथ एक छोटी सी कापी आती है जिसको नंबर लिखे होते हैं कि फ़लाँ शहर के लिए इस नंबर पे रखें रंगीन सुई, फ़लाँ शहर के लिए इस नंबर पे रखें। कराची के लिए जो नंबर लिखा होता है वो 102 नहीं लिखा होता बल्कि 110 लिखा होता है। तो ये उन कापी लिखने वालों की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। अब बाज़ लोग ये भी रब्ता करते हैं कि जी 110 पर यहाँ पर कराची के लिए किबला बता रहे हैं तो 110 पर मैं कैसे रखूँ, तो उनको रखने का तरीका तो बाद में बताया जाता है। पहले उनको ये बताया जाता है कि जो 110 बता रही है ये कापी पर लिखा हुआ, ये है ही गलत। पहले तो आप इसको ये सेट करें कि पहले 110 नहीं है बल्कि 102 पर है कराची का किबला, लिहाजा 102 के हिसाब से आप सेट करेंगे और इसके ऊपर सिर्फ आपको अपनी ज़ाती नमाज अपनी पढ़ने की इजाज़त है, मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। अगर मस्जिद बनाने का इरादा हो तो मस्जिद के लिए आप हमारे शोबे से रब्ता करें, इंशाअल्लाह जो आपको दुरुस्त से दुरुस्त कह लें आपको लोकेशन आपको दी जाएगी, आपको तरीक़ाकार बताया जाएगा, आपकी मस्जिद की दुरुस्ती की जाएगी। वरना वही बात है कि अगर गलती हो गई तो मसाजिद शायर इस्लाम से हैं, इसको देखकर कितने लोग अपनी काफ़ी सारी चीज़ें सेट करते हैं। लोग मुर्दे मस्जिद को देखकर बाज़ुकात कब्रें बनाते हैं, कोई घर में नमाज़ पढ़ रहा है तो मस्जिद को देखकर पढ़ रहा है। तो हर बंदे ने जब मस्जिद को देख के काम करना है तो बेहतर है कि मस्जिद दुरुस्त से दुरुस्त तर बनाई जाए। नोट, मकनातीसी शिमाल और हकीकी शिमाल में कुछ फ़र्क होता है। आजकल ये फ़र्क पाकिस्तान में मामूली है और काबिल नज़र अंदाज है। एक ये वजह भी है कि कंपास जो बताता है समत ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, मामूली से फ़र्क पे बताता है। तो लिहाजा पाकिस्तान में ये फ़र्क बिल्कुल मामूली है। अगर एहतियातें की जाएँ, कंपास से लोहा मकनातीस वगैरह ये दूर रखा जाए तो बिल्कुल मामूली फ़र्क आएगा, लेकिन वो मामूली फ़र्क काबिल नज़र अंदाज है। मश्क 7.2 है, ये जो आपको दूसरा मुख्तलिफ कंपास और कंपास का तरीका बताया गया, ये मश्क 7.2 आपने भी हल करनी है। 400 नंबर्स पर मुश्तमिल किबला नुमा के लिए दर्ज झैल शहरों के नंबर्स मालूम करें। सबसे पहले तो हम पुराने फार्मूले से मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम 400 या 40 बल यहाँ पर सिर्फ 400 बताया गया तो सिर्फ 400 ही करें, यानी 0.9 पर ज़रब करेंगे तो जो जवाब आए बल्कि तकसीम करेंगे 0.9 पर, जो जवाब आएगा उसको हम लिख देंगे और आगे जवाबात से चेक भी कर सकते हैं। पहला है मरकज़ुल औलिया लाहौर, दूसरा कोयटा, काहिरा मिस्र, ओटावा कनाडा, सिउल कोरिया। यहाँ की हमने समत किबला मालूम करनी है और इसका सवालात हल करके आप ग्रुप के अंदर भेजें। इंशाअल्लाह जो आपके जवाबात चेक किए जाएंगे, दुरुस्त हुए तो माशाअल्लाह आपकी हौसला अफजाई की जाएगी, अगर कोई मिस्टेक हुई तो आपको उस हवाले से आपकी गलती की निशानदेही कर दी जाएगी। जी हुज़ूर, अभी किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं। आज का हमारा बाब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शौकत भाई लब्बैक। जी 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 हमारे शौकत भाई का सवाल था
کہ ہم نے اس سے یہ تو کیلکولیشن کر لی، فرض کریں کہ قبلہ جو ہے مغرب سے مائل بجنوب 3 درجے ہے، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مغرب کس جانب ہے؟ تو اب ہمارے پاس یا تو کمپاس موجود نہیں ہے یا موجود ہے لیکن ہم کمپاس کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ قدرتی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو تاکہ غلطی ہماری کم سے کم ہو۔ تو واقعی بالکل ایسا ہی ہے، اس کا طریقہ کار پورا ہے کہ آپ سورج کی مدد سے پہچان سکتے ہیں کہ مشرق کس جانب ہے، مغرب کس جانب ہے، اور اس وقت سورج کس جانب ہے۔ تو اس کی انشاءاللہ عز و جل آپ کو PDF بنا کر فی الحال بھیج دی جائے گی، اور وہ فارمولہ کوئی بڑا نہیں ہے سورج کے سمت سورج معلوم کرنے کا، کچھ چند ایک الفاظ کے اندر بتا دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ یہی جو فارمولہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا سمت قبلہ والا، یہی فارمولہ ہے، اس فارمولے کو آپ نے اسی فارمولے کی مدد سے سمت سورج بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح سے معلوم ہوگی؟ اب آپ نے اگر آپ کو کسی کو اس حوالے سے زیادہ کنفیوژن ہو رہی ہو تو بہتر یہی کہ وہ ابھی سمت سورج کی طرف نہ جائیں، یہ انشاءاللہ اگلے درجے کے اندر ہم مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، فصل طول ہم نے معلوم کرنا ہے۔ یہ فصل طول کے لیے ضروری نہیں کہ فصل طول ہم صرف یہ کعبہ معظمہ کا ہی معلوم کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی مقام کا ہم سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ بلکہ مجھے اچھا ہوا یاد آ گیا، ابھی چونکہ ہاتھوں ہاتھ اس کی پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے شوکت بھائی نے شروع میں درجے کے سوال کیا تھا کہ جو ہے سمت بغداد جو ہے وہ جانب شمال ہے، تو آج میں نے آگے یہی بولا تھا کہ سمت قبلہ کے باب میں اس کو حل کریں گے، تو اس پر بھی ابھی ہم حل کرتے ہیں اور اس کا بھی جواب ابھی نکالتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو دیکھیے کہ فصل طول ہمیں پتہ چل جائے، کوئی بھی مقام ہے اس کا فصل طول پتہ چل جائے، بعد میں پھر نیچے والا پورا فارمولہ لکھ لیں گے۔ یہی فارمولہ نہ لکھیں، بہتر یہی وہ جو میں نے بتایا وہ فارمولہ لکھ لیں، یہ بھی لکھ لیں گے تو فارمولہ جواب آ جائے گا، وہ سمت آ جائے گی۔ یہی حال سورج کا ہے۔ اگر ہمیں سورج کا طول پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، بلکہ طول بلد ہمیں اپنا تو معلوم ہے، طول کعبہ کی جگہ سورج کا طول ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں سورج کا فصل پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد عرض کعبہ جو ہے اس سے مراد میل شمس ہے، یعنی سورج جس عرض بلد پر ہے وہ اس کا میل ہے۔ تو ہم نیچے والا پورا فارمولہ لکھیں گے تو ہمارے سامنے سورج کی سمت بھی آ جائے گی۔ فرض کریں ہمارا جو قبلہ ہے وہ مغرب سے 3 درجے مائل بجنوب ہے، اور ہم نے جب سورج کی کیلکولیشن کی تو سورج کا پتہ چلا کہ سورج مغرب سے 25 درجے مائل جنوب ہے۔ ایک فرضی مثال لے رہا ہوں، تو صاف سی بات ہے ہم پہلے کوئی چیز ورٹیکل لگا کر اس کا نشان لیں گے اور اس کو 25 درجے گھما لیں گے تو عین مغرب آ جائے گا۔ اب اس سے ہم قبلہ سمت قبلہ بھی نکال لیں، لیکن سورج کا طول کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے نصف النہار کا وقت نکالیں گے۔ اب نصف النہار کا وقت آپ کا نکل آیا تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے پھر ڈائریکٹ ہم فصل شمس نکالیں گے۔ فصل شمس نکالنے کا طریقہ کار وہ کیا کس طرح سے ہم نکالیں گے؟ وہ ہم اس طرح سے نکالیں گے کہ موجودہ ٹائم، یعنی جس ٹائم پر ہم نے سایہ لیا، پہلے ہم نشان لے لیں گے سورج کا، ورٹیکل کوئی چیز گاڑ کر اس کے اوپر ہم نشان لے لیں گے۔ اب وہ ہم نے جس ٹائم پر نشان لیا وہ ٹائم مائنس نصف النہار، اب اس کا جو جواب آئے گا اس کو ضرب دیں گے 15 سے، یہ جو پورا آئے گا یہ فصل شمس آ جائے گا۔ فصل طول وہی آسان الفاظ میں فصل شمس آ جائے گا، اور پھر نیچے والا پورا فارمولہ لکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ضرور اس کی میں PDF بھی آپ کو گروپ کے اندر بھیج دوں گا، یا تو آج بھیج دوں گا یا پھر انشاءاللہ ضرور صبح بھیج دوں گا۔ جی ماشاء جی الحمدللہ، ہمارے پک کرنے والے اسلام بھائی تو اسی کو اٹھا رہے ہوں گے ماشاء اللہ، ہمارے شوکت بھائی اور ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں۔ بہرحال تو اس طریقے سے اٹھا لیں گے۔ ابھی فی الحال ہم تو اس طریقے سے ہم سورج کا معلوم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے سمت بغداد بولا تھا کہ عین شمال کی جانب، ہم ایسا کرتے ہیں کہ بغداد شریف کا طول بلد دیکھ لیتے ہیں کہ بغداد شریف کا طول بلد کیا ہے۔
और उसके ऊपर निकाल लेते हैं। ये देखिए हम एंड में गए जहाँ पर तूले बलद दिए हुए हैं, तो कहाँ रह गया, ये हमने क्या किया, ये देखिए इराक और ये आ गया बगदाद। बगदाद का अर्ज़ वलद है 33 दर्जे 20 दकीके और तूले बलद है 44 दर्जे 24 दकीके। अब हम क्या करेंगे कि इसी को लेकर हम पूरा फसल तूल भी निकालेंगे और फसल तूल के साथ साथ हम इंशाअल्लाह इसकी समत भी निकालेंगे। और आप हैरान हो जाएंगे कि आवाम के अंदर जो राइज है कि ये ऐन शिमाल की जानिब है, ये ऐन शिमाल की जानिब नहीं है। किस जानिब है ये अभी हम मालूम करते हैं। देखिएगा बिल्कुल मामूली फ़र्क आएगा। अभी मैं अपनी स्क्रीन पर दूसरे जो है अपनी आईडी उसकी स्क्रीन ला रहा हूँ, क्योंकि अब कैलकुलेटर मुझे इस्तेमाल करना है। और ये कैलकुलेटर आ गया मेरे पास। अब हम फ़र्ज़ करें कराची के हिसाब से ही मालूम करते हैं। सबसे पहले तूले बलद माइनस तूले मतलूब, ठीक है। अब तूले काबा ना कहें, तूले मतलूब या तूले बगदाद कह लें। तो तूले बलद आया 67 दर्जे 4 दकीके माइनस तूले मतलूब है 44 दर्जे 24 दकीके। देखिए हमारा फसल तूल आया इसके अंदर 22 दर्जे और 40 दकीके। अब पूरा मैंने फार्मूला हल किया, इसको मैंने मिटा दिया। tan इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज़े बलद 24 दर्जे 54 दकीके tan अर्ज़े मतलूब 33 दर्जे 20 दकीके माइनस साइन अर्ज़े बलद 24 दर्जे 54 दकीके कॉस फसल तूल कॉस 22 दर्जे 40 दकीके। अब एक ब्रैकेट यहाँ पे ये बंद हो रही, दूसरी ब्रैकेट फार्मूले की बंद हो गई। तकसीम साइन फसल तूल 22 दर्जे 40 दकीके और यहाँ पर दो ब्रैकेटें बंद कर दी। ये देखिए ये जवाब आ गया 28 दर्जे 21 दकीके 50.66 सानिये। इसको फिर एक दफ़ा देख लेता हूँ। कॉस अर्ज़े बलद tan अर्ज़ साइन फसल तूल साइन फसल तूल, ठीक है। ये आ गया, यानी मगरिब से राइट साइड पे 28 दर्जे 21 दकीके 50.66 सानिये हमें मुड़ना है। अब देखिए जानिबे शिमाल नहीं है, ये कम बन रहा है, तो ये बनेगा। देखिए 45 दर्जे पर भी नहीं जा रहा ये। तो टोटल जैसे कराची का किबला ऐन मगरिब से 2 दर्जे 19 दकीके है, तकरीबन उसको राउंडेड करें तो 2 दर्जे बनते हैं। अब 19 दर्जे वो जैसे जुनूब की जानिब है, ये 21 दर्जे इधर है, तो टोटल ये बन गए 40 दर्जे। यानी
30 درجے اور 40 دقیقے کا فرق قبلہ کا اور بغداد کا آ رہا ہے آپس میں، 30 درجے کا، 45 درجے کا فرق بھی نہیں آ رہا. تو اگر ہم قبلہ کو منہ کرتے ہیں تو ہمارا رخ ضمناً سمت بغداد کو بھی ہو جاتا ہے. سمت بغداد کی طرف اتنا زیادہ مڑنے کی حاجت نہیں ہے، معمولی صحیح اگر مڑ جائیں تو ہو جائے گا، لیکن ہماری عوام 45 درجے کم از کم تو مڑتی ہے، اور بعض اوقات 45 درجے سے بھی زیادہ ہماری عوام اپنا رخ کیے ہوئے ہوتی ہے. لہٰذا ایسی چیز سے خیال کرنا چاہیے. اب یہ ایک چیز تھی جو آپ کو بتا دی گئی، اور یہ شروع میں بتایا گیا تھا. آنسر جی پلس میں آ رہا تھا، یعنی مغرب سے رائٹ سائڈ پہ ہوگا، دائیں طرف ہی ہوگا. ہاں ہاں جی 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 ہاں، میں اس لحاظ سے بتا رہا تھا یہ کہ وہ جی وہ جی 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 حضور. مزید کوئی سوال کسی نے کرنا ہو؟ ماشاءاللہ ہمارے شوکت بھائی کا جو سوال تھا وہ بھی حل ہو گیا، اور سمت بغداد بھی ہم نے نکال لی اس ضمن میں. جی حضور مزید کسی کا کوئی سوال ہو سمت قبلہ کے حوالے سے؟ کل کا ہمارا آئندہ کل کا جو ٹاپک ہے کافی انتہائی دلچسپ بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے، اور وہ ہے ایک تو ڈی ایس ٹی. ڈی ایس ٹی کیا ہوتی ہے، کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، کن کن ملکوں نے ڈی ایس ٹی استعمال کی ہے، کیا ہم نے کبھی استعمال کی ہے یا نہیں کی. تو ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ عز و جل آپ کو کل ملیں گے. اور ساتھ میں کل کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے اپلیکیشن اور کیلنڈر کا استعمال، دعوت اسلامی کی پرے ٹائم اپلیکیشن اور دعوت اسلامی کے نظام الاوقات. اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. اس کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں، کئی اعتراضات ہیں، جیسے ایک بڑا مشہور اعتراض ہے کہ دونوں کے اوقات آپس میں نہیں ملتے. اپلیکیشن کے اوپر کچھ اور وقت آ رہا ہوتا ہے، اگرچہ معمولی فرق ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا بھی فرق ہوتا ہے، تو عوام کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر فرق کیوں ہوتا ہے اپلیکیشن اور کیلنڈر کے فرق میں، جب دعوت اسلامی کی ہی اپلیکیشن ہے بنائی ہوئی، کیلنڈر بھی دعوت اسلامی کے شعبے نے بنایا ہے، اور ایک ہی شعبہ ہے، ایک ہی بنانے والے ہیں سارا کچھ، تو فرق آخر کیوں ہے. انشاءاللہ عز و جل ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ عز و جل آپ کو کل والی کلاس میں ملیں گے. جی حضور کوئی اور سوال کسی نے کرنا ہو؟ اور مزید یہ کہ اپلیکیشن اور کیلنڈر کے متعلق جو پڑھایا جائے گا اس کے حوالے سے سوال پیپر کے اندر بھی آئے گا. آپ کو پیپر کا میں نے پیٹرن بھیجنا تھا، اور پیٹرن انشاءاللہ عز و جل میں ابھی کلاس کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیپر کا پیٹرن بھیج دیتا ہوں. جی حضور کسی اور کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے آج کے سبق کے متعلق؟ جی 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 ہاں جی 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 مدینہ آپ کی آواز آنا بند ہو گئی.
جی عوام کے تو اس طرح کے اعتراضات وغیرہ رہتے ہیں، لیکن بات ہے نماز تو ہو جاتی ہے، اور کمپاس کا حکم بھی تحری کے حکم میں آتا ہے، کمپاس کا حکم یعنی کہ یقینی حکم میں نہیں آتا۔ اگر آپ نے کمپاس کے ذریعے سمت قبلہ معلوم کر کے اگر آپ نے نماز پڑھی، اور بشرطے کہ آپ کو کمپاس استعمال کرنا بھی آتا تھا، پھر بھی وہ آپ کا تحری کے حکم میں ہی آئے گا، وہ یقیناً میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر البتہ جیسے آپ نے اتنی ماشاءاللہ کوشش کر لی، اور اس کے لیے مزید اگلے درجے کی حاجت ہے، یہ میں نے اگرچہ سورج کا بتا دیا، لیکن پھر بھی اس کے اندر پیچیدگیاں رہ جاتی ہیں، تو آپ نے اگر اس حوالے سے آپ کو مکمل علم حاصل ہو گیا، تو اب آپ کا یہ تحری کے حکم میں نہیں کہلائے گا، اب آپ کا باقاعدہ علم کے حکم میں کہلائے گا۔ اور اگر کوئی علم جاننے والا کہیں پر موجود ہے تو اس کی بات ماننا باقی لوگوں پر لازم ہے، اب کسی کو تحری کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر صرف کمپاس ہے کسی کے پاس، تو یہ تحری کے حکم میں ہی کہلائے گا، یہ علم کے حکم میں نہیں کہلاتا۔ اور باقی جی، اور باقی رہی عوام کی بات، تو عوام کے تو ایسے ایسے چیزیں ہوتی ہیں۔ اب عوام کو اگر فرض کریں یہی بتا دیا جائے کہ اس طرف سمت بغداد نہیں ہے جس طرف آپ بتا رہے ہیں، تو عوام کو تو جھٹکا لگ جاتا ہے کہ بھی کیا ہم پہلے صحیح نہیں کھڑے تھے۔ ایک عقیدت کی روح سے ظاہر سی بات ہے، فرض واجب تو تھا نہیں آپ کا عین بغداد کی طرف کھڑے ہونا، رخ کرنا، تو آپ اس کے علاوہ کسی بھی جانب اگر کھڑے ہو گئے تو آپ کا عقیدت تو درست ہے، آپ کا صلاۃ والسلام پڑھنا بھی درست ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اگر سمت جو ہم نے پہچانی ہے، تو وہ وہی بات ہے کہ جو اس کے فارمولاز وغیرہ اس کے حوالے سے پہچانیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس سمت کو بالکل درست پائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے بھی فارمولاز ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درجات میں پڑھائے جاتے ہیں سمت قبلہ کے، کہ آپ اپنے ایک فارمولے کے بارے میں آپ نے یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ اگر سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو عین کعبہ معظمہ کو اپنے سامنے پائیں گے۔ اور یہ بھی ہمارا فارمولہ یوں سمجھیے کہ ان فارمولاز میں سے ہی ایک ہے، لیکن اگرچہ ایسا ہے نہیں 100%، یہ فارمولہ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ملائی گئی ہیں، اور یہ بہت شارٹ یوں سمجھے بن گیا ایک بالکل کیلکولیٹر والا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے جو بتایا تھا تو وہ اس دور میں کیلکولیٹر تو تھا نہیں، تو لہٰذا اس کو ہاتھ سے حل کرنے کے طریقہ کار کے مطابق وہ بتائے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے 10 فارمولے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درجے کے اندر پڑھیں گے تفصیل سے، کیونکہ یہ جو فارمولہ آپ کو پڑھایا گیا ہے، بعض ایسے بھی مقامات آتے ہیں جہاں پر یہ فارمولہ جواب دے جاتا ہے، یعنی آپ اس فارمولے کے مطابق اگر حل کرنا چاہیں گے تو ہمارا کیلکولیٹر سینٹیکس ایرر دے جائے گا، لیکن یہ چند ایک مقامات پہ ہوگا، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر آپ کو تحقیقی درجے میں پڑھائی جائے گی۔ جی، اگلا درجہ، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اب امتحان دیں گے تو آپ کا رزلٹ جس دن بھی میں نے جس پیپر کو دیکھنا شروع کیا تو ہاتھوں ہاتھ اسی دن سمجھے کہ تقریباً مجھے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، پورا پیپر چیک ہو جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ رزلٹ بھی تیار ہو کے اگلے بندے کو بتا بھی دیے گا، اگلے درجے میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اگلا درجہ ویسے چل رہا ہے، اس کے اندر صرف 3 اوقات ہم پڑھاتے ہیں مین، جس سے ٹیسٹ ہوتا ہے، قریب التحقیق اس کا نام ہے، یعنی ایک تو نصف النہار، دوسرا طلوع غروب، اور تیسرا فجر و عشاء۔ کیونکہ نصف النہار کے اندر جو چیز ہے تو طلوع غروب کے اندر اس سے مزید ایک نیا فارمولہ ان کو دیا جاتا ہے، اس طرح فجر و عشاء میں پھر مزید نیا فارمولہ دیا جاتا ہے، تو یہ دے کے بس انہی سے سوالات ہوتے ہیں، اور انہی کے متعلق ابھی ہمارا درجہ جو چل رہا ہے اس میں نصف النہار بھی پڑھا چکا ہوں اگلے لیول والوں کو، اور طلوع غروب بھی پڑھا چکا ہوں۔ تو ابھی جو آئیں گے ان کے یعنی کہ جو مواد ان کے لیے میں نے تیار کیا تھا، جیسے ویڈیوز کی صورت میں ان کو پڑھایا گیا، تو یہ پورا مواد اکٹھا آپ کو دے دیا جائے گا، کیونکہ آپ کا بھی آخری یہ تقریبی درجہ ہے اس سال کا، اس کے بعد پھر رمضان میں ہی ہو پائے گا، ابھی کچھ مصروفیت کی بنا پر یہ ابھی فی الحال ارادہ نہیں ہے، یعنی اس طرح آن لائن کروانے کا۔ فزیکلی تو انشاءاللہ جو ہمارا ایک ربیع الاول میں ہو رہا ہے، اس کی پوسٹ میں آج کل تک گروپ کے اندر بھیج دوں گا، تو اس درجے کے اندر شمولیت آپ کی ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے میں نے تحریر بھیجی بھی تھی، میں دوبارہ بھیج دوں گا گروپ کے اندر آج ابھی، کہ دوسرے درجے کا امتحان کب ہوگا، اور اس کے بعد پھر 3rd لیول جو ہے ہمارا وہ پورے 1 سال کا ہے، اس کے اندر پھر انشاءاللہ ہم اکٹھے ہی چلیں گے، یعنی سب درجے والوں کو اکٹھا لے کے چلیں گے۔ اس درجے کا امتحان وغیرہ کی تفصیل جو ہے وہ آج صبح
بھیجی گئی تھی تحریری صورت میں گروپ کے اندر. یہ دیکھیے میں گروپ کے اندر دیکھ لیتا ہوں آج صبح جو میں نے بھیجی تھی. یہ دیکھیے آخری کلاس 31 اگست بروز منگل ہوگی انشاءاللہ. ایک اجتماعی پیپر 6 ستمبر بروز پیر کو ارسال کیا جائے گا جس کا دورانیہ 2.5 تا 4.5 ہوگا. اس امتحان میں ممتاز کیفیت میں پاس ہونے یعنی 70% کی نمبرز ہونے کی صورت میں توقیت کے اگلے درجے میں شمولیت کا موقع بھی دیا جائے گا. باقی اگلے درجے کی تفصیل انشاءاللہ ضرور وہ آپ کو آج ہی بھیج دوں گا انشاءاللہ ضرور. جی ٹھیک ہے حضور. پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. کل دوبارہ انشاءاللہ عز و جل حاضری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح ہے. پھر آپ اپنے لکھیں گے موسٹلی یو کے میں آج یہ تاریخ ہے موسٹلی.